بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی آر نے جیسے کہ 2024 میں بہت ساری نئی اپڈیٹس ڈالی ہیں اور بہت سارے نئے ایسی جو ہیں وہ پیرامیٹرز ڈالے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے مختلف جو ٹیکس اکٹھا کرنے کے طریقے بہانے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور جو نان ٹیکس پینگ بزنس مین ہیں یا عام آدمی ہیں، سیلری پرسنز ہیں، بیرون ملک لوگ ہیں، یا ایون کہ جو کوئی زمیندارہ کرتے ہیں، اس سارے کچھ میں فارمنگ کرتے ہیں تو اس سارے کچھ کو وہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اب ایک چیز جو انہوں نے ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ اب کمشنر کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ آپ کا آڈٹ بھی کر سکتا ہے۔ پہلے کچھ طریقہ اور تھا، ابھی جو انہوں نے چیزیں ڈالی ہیں ان کو انہوں نے کمشنر کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ آپ کے ڈاٹا کا آپ کے بزنس کا آپ کا آڈٹ کر سکتا ہے، وہ آڈٹ جنریٹ کرے گا۔ وہ چیزیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ایف بی آر نے کئی ایک محکموں کو، گورنمنٹ محکمے، سیمی گورنمنٹ محکمے، ان کو ایف بی آر کے ساتھ لنک کر دیا ہوا ہے اور ایک آٹومیٹک جو سسٹم ہے وہ ڈال دیا ہوا ہے جو آپ کے ڈاٹا کو ایف بی آر کے ساتھ لنک کر کے ڈیٹیکٹ کرے گا کہ یہ جو بندہ ہے وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے، رجسٹرڈ ہے ایف بی آر کے ساتھ یا نان رجسٹرڈ ہے، تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے، یہ کاروباری جو ہے، چاہے وہ کوئی کمپنی ہے یا وہ کوئی انڈیویجول ہے یا سیلری پرسن ہے، جو بھی ہے، جب وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا، ٹیکس پیئر کیٹیگری میں آ جائے گا، تو سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ اور پھر دیگر بھی کئی سورسز ہیں آن گراؤنڈ بھی، جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کافی سارا نیا عملہ بھرتی کیا ہے، وہ ڈور ٹو ڈور جا کر آپ کی دکانوں کاروبار کے اوپر جا کر بھی آپ کا ڈاٹا اکٹھا کرے گا، آن گراؤنڈ بھی۔ تو اس طرح سے جب کمشنر کے نالج میں کسی طرح سے بھی آ جائے گا، کون سے ذرائع ہیں جن سے آ سکتا ہے، میں مین بتا دیتا ہوں کہ آپ نے بینک میں کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، وہاں سے آ سکتا ہے، آپ نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں کوئی گاڑی کی خرید و فروخت کی ہے، ٹوکن وغیرہ پیڈ کی ہے، وہاں سے آ سکتا ہے۔ پھر آپ نے کسی بڑے اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پہ آپ فیسیں وغیرہ دیتے ہیں، وہاں سے وہ ڈاٹا لے سکتا ہے، نادرا سے ڈاٹا لے سکتا ہے۔ آپ نے کسی پراپرٹی سیل پرچیز کی ہے تو ریونیو جو ڈسٹرکٹ ریونیو اتھارٹیز ہے وہاں سے وہ لے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بینک میں آپ اس کی فیسیں جمع کراتے ہیں ان سے لے سکتا ہے، یا دیگر آن گراؤنڈ وہ لے سکتا ہے۔ آپ اگر کوئی کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، آپ وہاں سے کوئی چیز لیتے ہیں، مال کہیں باہر سے منگاتے ہیں، اپنی سیلز انوائسز آپ کے وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہاں سے وہ لے سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے نالج میں آ جائیں گی۔ جب کمشنر کے نالج میں آ جائے گا تو وہ اس میں سیکشن 2-3 میں بتا دیتا ہوں، اگر میں اس کو ہر ایک کو ایلیبوریٹ کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جیسے سیکشن 25 ہے، 11 ڈی ہے، ای ہے، اور 33 سیکشن میں پھر اس کی پینلٹیز ہیں، یعنی سزائیں ہیں۔ خصوص اس ویڈیو میں آج ڈسکس کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ جب کمشنر آپ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا، سسٹم ڈیٹیکٹ کرے گا، اور پھر کمشنر کیا کرتا ہے، وہ اپنی جو طاقت ہے، پاور ہے آپ کے آڈٹ کی، وہ کسی اسسٹنٹ کمشنروں کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے، اس کو نامزد کر دیتا ہے، آپ کے نام پر ایک نوٹس آ جائے گا۔ یعنی جو بھی آپ، اور بالخصوص یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کوئی سیلز ٹیکس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں، جن کی کوئی دکان کاروبار ہے ان کے ساتھ، تو وہ کیا کریں گے کہ آپ کو نوٹس آ جائے گا، اور جب آپ کو نوٹس آئے گا تو اس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہوگا کہ جی فلاں اسسٹنٹ کمشنر، وہ آپ کا ڈسٹرکٹ میں ہی ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ جو ہے اس کو میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں یہ پاورز کہ وہ آپ کا آڈٹ کرے، اور آپ کو اس کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ آپ کنفرم کر لیں، یعنی کوئی بھی اسسٹنٹ کمشنر یا کسی اس سے لوور جو عملے کا بندہ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، ایف پی آر کا، وہ آپ سے نہیں پوچھ سکتا۔ آپ کو جو نوٹس آئے گا اس میں شور کر لیں کہ وہ کمشنر صاحب نے اس کو اتھرائز کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے آپ یہ سمجھیں آڈٹ آفیسر بطور کہ وہ آپ کا آڈٹ کرے۔ تو جب وہ آپ کو آڈٹ کرے، آپ کو وہ بلائے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا سارا جو ریکارڈ ہے وہ اس کو پیش کرنا ہے۔ وہ یعنی آپ کتنی سیلز ہوئی ہے، کتنی پرچیز ہوئی ہے، کتنا سیل ٹیکس آپ نے دیا ہے، کتنا آپ کو دینا چاہیے تھا، آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ
آپ کو اس کو پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں، مہیا کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلے سال آپ نے اتنا سیل ٹیکس دیا تھا، اس سال آپ اتنا دے رہے ہیں، پچھلے سال آپ نے انکم آپ نے اتنی شو کی تھی، اس بار اتنی شو کی تھی۔ اب اس میں آپ کی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ نے کچھ چھپایا نہیں، آپ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی آپ کا جو ہر کمپنی کا، دکاندار کا، کاروبار کا جو آپ کا اپنا مینیج کرنے والا ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹس کو، وہ جو مینیجر ہے وہ مسٹیک کر سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر اگر مسٹیک ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کو کیا کرے گا، آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹس فراہم کریں گے تو آپ کے اس نوٹس کا وہ جواب ہو جائے گا اور وہ آپ کا نوٹس کینسل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو وہ پہلا نوٹس بھیجتے ہیں، قانون کے مطابق ان کو چاہیے پہلا نوٹس بھیجیں، دوسرا بھیجیں، تیسرا بھیجیں، اور وہ خود سے بھی مختلف بینک سے اور جو باقی ذرائع ہیں ان سے وہ آپ کا ڈاٹا لے کے، اگر آپ ان کو ریکارڈ پرووائڈ نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کا ریکارڈ ادر وے سے لے کر وہ آپ کا پورا آڈٹ کریں گے۔ اور پھر اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر دھوکہ فراڈ سے اپنا ڈاٹا جو ہے وہ صحیح شو نہیں کیا، انوائسز شو نہیں کی، سیلز کا آپ نے ریکارڈ جو ہے وہ فیک شو کیا ہے، اب جو انکم آپ کو آ رہی ہے اس کا ریکارڈ فیک ہے، اور پھر جو آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا ہے، کم کرایا ہے یا نہیں کرایا، یا آپ فائلر نہیں ہوئے، ریٹرن ہے وہ نہیں سبمٹ کرائی، جان بوجھ کے ٹیکس کو چوری کرنے بچانے کے لیے، اور جو ڈاٹا آپ نے فراہم کیا ہے وہ فیک ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس کی پینلٹیز اور ہیں۔ اور اگر آپ کی غلطی میں تو جو ہے وہ آپ سے کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے تو وہ اس کی الگ ہے۔ کیا سزائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اب آ جاتے ہیں سزائوں کے تحت۔ سزائیں کیا ہو سکتی ہیں بھی؟ اگر تو آپ نے ریکارڈ فراہم کر دیا صحیح، جو بھی انہوں نے مانگا تھا، پہلے نوٹس، دوسرے نوٹس، تیسرے نوٹس، جس پہ بھی آپ حاضر ہو گئے، آپ نے ریکارڈ فراہم کر دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز جو ہے یہ بھول گئے تھے، مسٹیک ہو گئی تھی، تو جو ہے کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ اس کے اوپر جرمانہ بنتا ہے، آپ کی پینلٹی بنتی ہیں، تو فرض کیا جی سالانہ 12% ہے، تو جو آپ نے دھوکہ فراڈ کیا ہو گیا وہ آپ کا سالانہ ڈبل ہو جائے گا، تقریباً 24% کے قریب۔ آگے اس کی مختلف جو سلیبس ہیں ان کے پہلے نوٹس کے اوپر فرض کیا اس جی آپ کو جرمانہ 5000 ہو سکتا ہے، دوسرے کے اوپر اس جرمانہ بڑھ جائے گا، تیسرے کے اوپر جرمانہ جو ہے وہ 50,000 تک چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو نوٹس ملے تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے، وکیل صاحب سے رابطہ کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، ویڈیوز کے شروع میں بھی، آخر میں بھی، درمیان میں بھی میں یہ شو کرا رہا ہوں۔ تو آپ کا جو نوٹس ہے اس کا جواب دے کے اور آپ کے سارے ڈاکومنٹ سے کلیئر کرا کے آپ کے گھر بیٹھے، کیونکہ آپ نے سارا ڈاٹا ہمیں واٹس ایپ پہ فراہم کرنا ہے، اور آپ کا سارا جو وہ معاملہ ہے وہ ہم سالو کر دیں گے۔ تو جو بھی اس کے اوپر ایکسپینڈیچر اخراجات آئیں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈاٹا کے حوالے سے تو ایف بی آر آپ کا زیادہ سے زیادہ 6 سال کا ڈاٹا آپ سے مانگ سکتا ہے، 6 سال سے پرانا ڈاٹا آپ سے نہیں مانگ سکتا۔ اب اگر وہ ہو گیا کہ جی آپ نے فراڈ پر مبنی کیا، یا آپ نے تمام نوٹسز آ گئے، آپ نے ان کے سامنے تعاون نہیں کیا، ان کو کوئی ڈاٹا فراہم نہیں کیا، تو پھر وہ آپ کے جو جرمانے ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ پینلٹیز آپ کو پڑیں گی، 5 سال تک کی قید کی سزا بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جی۔ زیادہ تر تو اس کا تعلق جو جن کی سیلز ٹیکس کا معاملات ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر دوسروں کو بھی کوئی نوٹس آتا ہے تو وہ لازمی ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، بالخصوص جو ہمارے کلائنٹ ہیں جن کی ہمارے تھرو جو ہے وہ ایف بی آر کے معاملات طے ہوتے ہیں، جن کی ریٹرن ہم بھیجتے ہیں یا باقی دیگر معاملات، تو وہ تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہی رابطہ کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی آدمی جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو ہم آپ کے جو لیگل جو معاملات ہیں ایف بی آر کے ساتھ، یا دیگر بھی جو بھی کوئی کورٹس کے معاملات ہیں، وہ ہم آپ کو مکمل اس کی جو ہے وہ رہنمائی فراہم کریں گے اور اپنی سروسز جو ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ تو یہ جی تھا نوٹس کے بارے میں۔ ڈفرینٹ قسم کے نوٹس آ جاتے ہیں، تو آج کا نوٹس، آج کی ویڈیو بالخصوص سیلز ٹیکس کے حوالے سے تھی کہ اگر سیلز ٹیکس کا نوٹس آپ کو آ جائے کہ